بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 ہے. اس آیت کریمہ میں اہل نصارہ سے کیے ہوئے وعدے کا ذکر ہے، معاہدے کا ذکر ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے لیا ان سے پختہ وعدہ، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، پھر ان لوگوں نے بھلا دیا حصہ اس چیز سے جس چیز کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا، پھر ہم نے بھڑکا دی، بینہم، ان لوگوں کے درمیان، العداوۃ، دشمنی، عداوت، والبغضاء، اور بغض، کینہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ، اور ان قریب ان کو خبر دے گا اللہ، بما کانوا یصنعون، اس کاروائی کی کہ جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. پچھلی آیت کریمہ میں اہل یہود کا ذکر تھا. اس آیت کریمہ میں اہل نصارہ کا ذکر ہے. اہل نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نصارہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی توجیحات علماء اکرام نے کی ہیں. توجیہ نمبر 1، اہل نصارہ کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس بستی، اس علاقے کا نام ناصرہ تھا. تو اس
وہ علاقہ جس کا نام ناصرہ تھا، اس علاقے کی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل نصارہ کو نصارہ کہا جاتا ہے، ناصرہ سے نصارہ ہو گیا۔ جس طرح کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ کے ساتھ نسبت علاقے کی جڑی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح کہ چکڑیالوی، قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی قادیان کا رہنے والا تھا، وہاں پر اس کی قبر بنی وہ اس ملعون کی، تو قادیان کی طرف نسبت ہو گئی۔ اب جو ان کے پیروکار ہیں ان کو قادیانی کہا جاتا ہے، جو چکڑیالوی کا رہنے والا اسے چکڑیالوی کہا جاتا ہے۔ تو علاقے کی نسبت کے وجہ سے بھی بعض لوگوں کو اس علاقے کے نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ توجیہ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو کہا، اپنے حواریوں سے کہا، اپنے دوستوں سے کہا، کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف۔ تو اہل نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری دوستوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں گے، کہ ہم مدد کریں گے۔ تو یہ توجیہ سب سے راجح ہے، تو یعنی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، ہم تیرے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ۔ تو جو انہوں نے نصرت کا وعدہ کیا، اس نصرت کی نسبت سے ان لوگوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 توجیہات، اور بھی کئی توجیہات ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی، جن میں سے راجح توجیہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری اور دوستوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ تو نصارہ نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کی طرف۔ تو اس نسبت کی بنا پر ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا، وعدہ کیا لیا؟ کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے، اس کی ذات، اس کے صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور اللہ کے نبیوں کی تعظیم کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا، لیکن انہوں نے اس وعدے کو توڑ ڈالا اور اقانیم ثلاثہ کے قائل ہوئے۔ اقانیم اقنوم کی جمع ہے، اور اقنوم کہتے ہیں رکن، حصے کو، جز کو اقنوم کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ العیاذ باللہ رکن قرار دیتے ہیں، یعنی جز قرار دیتے ہیں، حصہ قرار دیتے ہیں۔ اقانیم ثلاثہ کے قائل ہے۔ اقانیم ثلاثہ کا کیا مطلب؟ کہ یہ 3 خدا مانتے ہیں، سب سے بڑے اللہ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ العیاذ باللہ خدائی میں شریک ہیں۔ اہل نصارہ کے نظریہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور بعض لوگ جبرائیل امین علیہ السلام کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام کو رکن اور حصہ مانتے ہیں۔ تو ان 3 کے قائل ہیں، اس لیے اقانیم میں ان کو ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی ذات، نمبر 2 حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
نمبر 3 حضرت جبریل امین علیہ السلام یا پھر حضرت مریم علیہ السلام، 3 کو ملا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، نظام کائنات چل رہا ہے، الیاذ باللہ۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالا، توحید کے قائل نہ ہوئے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم توحید کے پر ایمان کیوں نہیں لاتے، توحید کے قائل کیوں نہیں ہو، تو وہ یوں کہتے التوحید فی التثلیث التثلیث فی التوحید، کہ 3 ایک میں ہے اور ایک 3 میں ہے۔ عجیب طرح سے یعنی کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں غلو اختیار کر کے، غلو اختیار یعنی اللہ ان کے اندر شامل ہو گئے، الیاذ باللہ۔ اب عیسیٰ ہی خدا ہے، اب عیسیٰ ہی خدا ہے۔ تو انہوں نے توحید کو جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا اور شرک کیا۔ شرک کس طرح کیا کہ یہ ایک اللہ نہیں بلکہ ایک کے ساتھ 2 اور شامل کر 3 کو مانتے ہیں کہ یہ خدا ہے، اور یہی کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی تردید فرمائی، کس چیز سے؟ کہ قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کی جو برابری اختیار کر سکے ایسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں کا ایک اور نظریہ ہوا، اور وہ نظریہ کیا ہوا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ اہل نصارہ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، الیاذ باللہ۔ قرآن مجید میں ان کے اس نظریے کا بھی بیان ہوا، عقیدے کا بھی بیان ہوا کہ قالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کے اندر ان کے اس نظریے کی تردید فرما دی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی نہ بیوی ہے، اللہ کا نہ بیٹا ہے، نہ اللہ کا بھائی ہے، نہ اللہ کی کوئی برادری ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، صاف ہے، ماورا ہے، اللہ رب العزت کی ذات۔ اب جب یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام، یہ تینوں مل کر کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اب چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 2022 سال گزر چکے، یعنی اب 2022واں سال چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ سن، اسے پہلے رومی سن تھا، یہ رومی سن سے یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا گیا، ان کی پیدائش سے یا وفات سے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ وفات کو گزرے ہوئے تقریباً 2022 سال گزر چکے، 2022واں سال کا 8واں مہینہ اپنے نصف کو پہنچ چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گزرے ہوئے۔ اب کوئی یہ بتلائے ان احمقوں کو، جبکہ یہ عقل مند ترین قوم سمجھی جاتی ہے دنیا کے اندر، کہ یہاں پر آ کر ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں، کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ مل کر تینوں کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور پھر ان کا یہ ایک نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ غلو اختیار کر گئے، یعنی ان کے اندر شامل ہو گئے۔
اب وہ کائنات کے نظام کو چلا رہے تھے، تو اب بتلائیں کہ 2022 سال گزر چکے، تو کائنات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھائے لے جانے کے بعد ہمارا نظریہ یہ ہے، لیکن جبکہ اہل نصارہ کا نظریہ یہ ہے کہ سولی پر لٹکا دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اگر ان کو شہید کر دیا گیا تو اب بتلاؤ کہ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اس سورج میں روشنی کون دے رہا ہے؟ ستاروں میں روشنی کون دے رہا ہے؟ سورج کو کون چلا رہا ہے؟ ہواؤں کے نظام، بارشوں کا نظام، اور جو ہے زمین کا اپنی جگہ پر ٹھہراؤ، آسمان کا اپنی جگہ پر ٹھہراؤ، رزق کی تقسیم، اللہ کون اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ ان سے پوچھا جائے تو اس میں یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ سمجھا جائے، وہ اگر بعض کا جو نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ 2022 سال سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، تو زمین تو اس وقت بھی تھی، آسمان تو اس وقت بھی تھا، سورج بھی تھا، چاند بھی تھا، ستارے بھی تھے، سیارے بھی تھے، سمندر بھی تھے، ہواؤں کا نظام بھی تھا، طوفانوں کا نظام بھی تھا، پیغمبر بھی آتے رہے۔ تو تم یہ بتلاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا تھا؟ تو یہاں پر آ کر ان کے عقلیں ماری جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اہل نصارہ کے یہ نظریے ہیں کہ جو ان کے عقائد کا اندر داخل ہیں، تو اللہ رب العزت سے جو کیا ہوا ان کا وعدہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ وعدہ انہوں نے توڑ ڈالا، ختم کر ڈالا، بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات جو ان کو دیے گئے، ان کو جو دیے گئے اس کو بھلا دیا گیا، پس پشت ان لوگوں نے ڈال دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو سزا یہ دی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہ ان میں بھڑکا دی آپس میں ہی عداوت اور بغض، کینہ۔ اسپین ملک میں اہل نصارہ کی اب تک تقریباً 700 آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں، 700 آپس میں لڑائیاں ہو چکی ہیں اہل نصارہ کے اسپین ملک میں۔ تو آپس میں ان کے ایسی بغض، ایسا کینہ ان لوگوں کا آپس میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا جو قیامت تک جاری رہے گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کا اندر یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ بغض قائم رہے گا، زندہ رہے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ فرما رہے آخر میں وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ ان کو خبر دے گا ان کی اس کارروائی کی جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ پیغمبروں کو انہوں نے شہید کیا، اللہ کی ذات میں صفات میں انہوں نے شرک کیا، بے شمار ان لوگوں نے دین کے اندر جو ہے تصرفات اختیار کیے، اللہ کے حکموں کو توڑا، احکامات کو چھپایا، پس پشت ڈالا۔ جو یہ دنیا میں کرتے رہے، اللہ رب العزت ان کے اس کارروائی کی کل قیامت کے دن خبر دے گا، اور پھر ان کو سزا دے گا، اور پھر ان کو جہنم میں بھیجے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے شرط اول ہے ایمان لانا، اور وہ ان کے اندر ہے نہیں۔ جب ان میں وہ ایمان لانا شرط اول موجود ہی نہیں تو یہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے، اور ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب